برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث حسن المجتبی، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ دعا کو میرا مالک آپ سب کا اس ذکر میں عبادت کی طرح ایک عابد کی حیثیت سے موجود ہونا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی زینت بنے، مالک سدا آپ کو اتنا ہی مزید سے مزید عطا فرمائے۔ 1447 ہجری کا محرم الحرام مرکزی امام بارگاہ جاقیل علی اکبر گجرانوالہ میں عشر محرم کے سلسلے کی آج ہماری 5ویں نشست بعنوان عبد، عبادت اور معبود۔ کل جس نہج پر گفتگو تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہیں سے آگے کی جانب بڑھے گی۔ میں بذات خود اپنی مولا کے حضور پیش کی گئی نوکریوں پر سب سے زیادہ تنقید کرتا خود ہی ہوتا ہوں۔ انسان خود پر تنقید، یا چلیں سادہ کر دیتا ہوں بچے بھی سمجھیں، انسان اگر خود کے بولے اور کیے پر چیک رکھے تو پھر کسی اور کے چیک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ خطابت کے اصولوں کو ہمیشہ ایسے ہی جانا جیسے جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ کم و بیش 3 نقطے میرے پیش نظر ایسے آئے جو کل ادھورے رہ گئے تھے۔ اب یقیناً بزرگ نوجوان آگے بڑھتی ہوئی مجلس میں ذکر کو مولا کے ذکر سے ہی بدلتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ علمی تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ خطابت کے اصول بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی اپنی جگہ رہنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ 3 نقطے کم از کم میرے پیش نظر ہیں۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں جیسے شہادتوں میں 3 شہادتیں ہیں تو 3 ہی نقطے رہ گئے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تیسرے نقطے سے آغاز کرتے ہیں جو کل رہ گیا تھا، اور پھر دوسرا اور پھر پہلا۔ پھر دیکھیں گے اگر مجھ میں اور آپ میں علی سن کر سن نہ ہو جانے والی بات رہی تو آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ تو پھر پڑھتے رہیں گے، آپ آباد رہیے۔ ایسا ہے علی کو اگر سنا جائے تو انسان سن ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیفیت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ انسان جب حیران ہو تو بھی سن، اور مردہ بھی سن۔ بس فرق یہ ہے جو علی کو سن کے حیران ہو سمجھو علی والا ہے، جو مر جائے سمجھو مردہ ہے۔ تو آپ پر سن والی کیفیت تو ظاہری بات ہے وہ پہلے والی ہے۔ تو کل کہہ رہا تھا میں، جب بات ہوئی توحید کی، جو کہ ظاہری بات ہے سنوان کا سب سے اہم ترین حصہ ہے، تو بات سمجھانے کے لیے بڑی تیزی سے گزرا تھا کہ توحید کی 5 قسمیں ہیں، ہے نا؟ تو وہاں سے یہاں تھی، میں نے یہاں سے وہاں، بس صرف جلدی سے دہرا کر تاکہ اذہان عالیہ میں آپ کے اور آ جائے۔ جو آخری توحید علی نے آپ کے لیے بیان کی تھی، اس کا نتیجہ تو عدیہ نہیں تھا، یاد ہے آپ؟ توحید وحدیت، جلدی سے دوہرا لیں،
وہاں سے یہاں 1 سے 5، لیکن ہم یہاں سے وہاں کا سفر کر رہے تھے۔ توحید وحدیت، توحید احدیت، توحید الوہیت، اسے الہ ماننا۔ اس کے بعد کیا تھا مقام؟ توحید ہویت۔ یہاں پر آ کر اسم پیچھے رہ جاتا ہے، کل کی گفتگو تازہ ہو جائے اس لیے آخری جملہ ہے، اور نتیجہ بھی بس جملے کی حد تک مولا کے فرمان سے جوڑوں گا۔ اپنے اپنے پر جو سمیٹے ہوئے ہیں انہیں کھول کر شہ پر جیسی پرواز کو تیار ہو جاؤ، کیونکہ مقام ہویت پر بھی پر نہیں مار سکتا۔ ہائے آپ سلامت رہیں۔ مقام ہویت پر بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ علی کی ولایت کا کمال بھی ہے، اعجاز بھی ہے کہ اگر تو اپنے پروں کو کاٹ کر اس کی جگہ ولایت والے پر لے لے تو پھر مقام ہویت خود پوچھتی ہے بتا کہاں آنا ہے۔ پھر وہ عالم ہویت کی سیر علی خود کرواتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے قرآن سب کے لیے ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ سب پڑھ کر قرآن کو اگر ہدایت پا جاتے، سب پڑھ کر اگر قرآن ہدایت پا جاتے تو قرآن نیزوں پہ تھوڑا ہی نہ آتا۔ شاباش، آپ آباد رہے، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اور ایسا ہی عمل ہونا چاہیے، تاریخ پہ ایسی ہی نظر ہونی چاہیے۔ صرف کربلا کی بات تو نہیں ہے، کربلا سے پہلے بھی قرآن نیزے پہ آئے ہیں۔ قرآن اور القرآن، وحدیت، احدیت، ہویت۔ عالم ہویت میں اسم نہیں ہے، بہت احتیاط سے۔ آپ بیدار تھے، متوجہ ہو گئے، یہی چاہ عالم ہویت میں۔ ہویت ہو کے معنی کیا؟ کوئی نہیں۔ کیا کہا؟ علی سے پوچھا ہو کے معنی؟ علی نے کہا اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ہو ہے، اسی لیے ہو ہے۔ کہتے ہو نا اللہ ہو، یعنی وہ اللہ۔ ہو کے معنی وہ بھی آپ کے اور میرے لیے کیے گئے، ورنہ اللہ پر نہ وہ کا اطلاق ہے نہ یہ کا اطلاق ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اللہ نہ وہ ہے نہ یہ ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتائیے، دیکھ میں بچے سمجھ جائیں اس بات کو، کیونکہ اس کا نتیجہ آپ کو شاید بلکہ یقیناً زندگی تک یاد رہے گا۔ یہ اور وہ، سمجھتے ہیں؟ یہ اور وہ دونوں اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مجھے علمی گفتگو اتنی ثقیل نہیں کرنی، لیکن بات سمجھائے بنا آگے جاؤں گے، نہ تربیت ہے نہ طبیعت ہے، بڑی جلدی کروں گا۔ توجہ اگر رہے گی تو پھر بات منٹوں سے سمٹ کر سیکنڈز کے اندر رہے گی۔ یہ وہ، اچھا، دس دیٹ، ہاذا ذالک، جو آپ کے علم کے کم از کم 3 زبانیں ہو سکتی ہیں، میں نے تینوں میں بتا دیا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے، وہ بھی اشارہ ہے، مگر پتہ کیسے چلے؟ یہ ساجد، وہ حیدر، سمجھنا، وہ حیدر، یہ ساجد۔ لیکن جو وہاں بیٹھا ہے نا علی والا، اس کے لیے وہ ساجد، یہ حیدر، ہے نا؟ ہے نا؟ میرے لیے یہ ہے، اس کے لیے جو میرا یہ ہے نا، اس کا وہ ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ بدن میرے قریب ہے، اس سے دور ہے۔
جیو 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 شاباش. ہاں اب وہ دامن کھل رہے ہیں آپ کے چہرے بتا رہے. یہ بدن میرے قریب ہے, اس سے دور ہے. وہ بدن میرے دور ہے اور اس کے قریب ہے. اب تو کوئی یہ میرے دل سے پوچھے نا کہ کون اس کے قریب ہے اور کون دور ہے. اب یہ تو آپ نہیں جان سکتے ایک دوسرے کے دل کی کیفیت. یہ تو علی نے کہہ دیا ہے, کوشش بھی نہ کیا کیجیے کبھی اپنے بھائی اپنے کسی علی والے کی دل کی کیفیت کو جاننے کے لیے. مولا نے منع کیا ہے. بادشاہ نے کہا ہم نے تمہیں ظاہر پہ مبعوث کیا, یعنی ظاہر کے اوپر ہم نے تمہیں رکھا ہے. بس خبردار کسی مومن بھائی کے دل کی حال کے جاننے کی تم تڑپ نہ رکھنا. کیوں؟ تم اس کے دل کا حال نہیں جان سکتے. کیوں؟ دلوں کا حال جاننے والا وہ ہے. آپ سے دلوں کا حال جاننے والا وہ ہے. ایک ہی جملے میں بات ختم کروں. کبھی آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی نئی مخلوق خلق کر دیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کر نہیں سکتے. اچھا کبھی ٹرائی کر کے دیکھا ہے؟ نہیں, وہ بھی نہیں. اچھا کر کے دیکھیے گا, پتا کر ہی لیں. نہیں, یعنی بنا ٹرائی کیے بھی آپ کو پتا ہے آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں خالق وہ ہے, یہ اس کا کام ہے کہ خلق کرے, تو اس کا کام میں نہیں کر سکتا. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دلوں کا حال جانتا ہوں, تو پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ پیغام ہوتا ہے نا ہر مجلس میں, اس کا پیغام یہ علی نے منع کیا, نہ مت جانو کسی کے دل کا. جو وہ اظہار کر دے مان لو کہ وہ وہی ہے جو کہتا ہے میں ماتمی ہوں. اب قریدو نہیں کہ وہ ہے یا نہیں, اس نے کہا ہے تم مانو, باقی اس کا جا. کوئی کہتا میں علی والا ہوں, کہہ دیا وہی مانو. تو یہ تو دل کی بات ہے نا, کون قریب ہے. لیکن ظاہراً یہ میرا یہ ہے, اس کا وہ ہے, وہ میرا وہ ہے, اس کا یہ ہے. پتہ چلا جتنے نفوس ہیں ان نفوس میں وہ کبھی یہ ہوتا ہے, یہ کبھی وہ ہوتا ہے, وہ کبھی یہ ہوتا ہے. توجہ, یہ کبھی وہ ہوتا ہے. کمال بات ہو گئی. اور علی نے کہا کیا تھا؟ نحنو ہوا ہوا نحنو, ہم وہ آپ جی. آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. کیا کہا تھا علی نے؟ وہ جی بسم اللہ, میں نوکر بسم اللہ. رومال یہ وہ یہ آج تک علی کے لیے ہی سنا تھا نا, تو آپ نے صرف سنا تھا, سمجھ میں اب آیا. کیوں؟ مثال کی بات ہے نا, بندے کو جب اپنا سمجھ میں آئے تو آگے بڑھے نا. آپ نے یہ اور وہ اپنا سمجھا تو پھر آگے بڑھنے کا راستہ کیسا آسان ہو گیا ہے. بس بندے یہی کرتے ہیں. کیا بھئی جنہیں اپنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ علی سمجھنے چلے جاتے. آپ سلامت رہو. ایسا تماچا علی سمجھنے کی غلطی کرنے والوں کے منہ پہ مارا ہے بہلول نے. قیامت تک منہ لکوا زدہ رہیں گے. کوئی کہتا تھا اس وقت بھی ارے علی میں ایسا کیا ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک دن کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا تو سلمان بھی ایک گڑھا اور کوزہ لے کر دریا کے کنارے لگے ہیں. کوزے سے پانی بھر بھر کر گڑھے میں ڈالنے کے لیے بھر گیا. دور سے وہ دیکھ کے کہتا تھا نا ہے ہی دیوانہ, ہے دیوانہ. بہلول نے کہا میری دیوانگی تجھ پر کیوں کر ثابت ہوئی, کیوں کہہ رہا ہے مجھے دیوانہ؟ کہا اور کیا کہوں, دیوانہ نہ کہو, حرکت دیکھ کیا کر رہا ہے. بھر گیا ہے گھڑا, پانی
پانی باہر گر رہا ہے اور کیوں ڈال رہا ہے؟ بہلول کہتے ہو اس لیے کہ میں نے سارا دریا اس گھڑے میں ڈالنا ہے۔ اب وہ ہنسا اور پیچھے مڑ کے کہتا دیکھا میں نہ کہتا تھا ہے ہی دیوانہ کا کیوں کا بھلا دریا بھی گھڑے میں آتا ہے۔ کہا اگر یہ دیوانگی ہے تو پھر اگر دریا گڑھے میں نہیں آتا اتنا بڑا علی تیری سمجھ میں کیسے آ؟ آپ جی آپ سلامت رہے، یہ چہرے صدا مسکراتے رہے، آپ آباد رہے، اتنا بڑا علی۔ کیسے آئی سمجھ میں؟ نہیں آ سکتا، تو جو سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کو سمجھنے کی کوشش بھی بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار۔ سمجھنے کے لیے علی کو نہیں سمجھنا۔ یا علی تھوڑا سا جو پیچھے احباب بیٹھے ہیں اگر کسی قسم کی کوئی خدا نخواستہ تنگی تو مجھے بتائیے گا، آواز نہیں آ رہی، میں تھوڑا سا اونچا اس لیے ہو گیا کہ آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، زیارت ہوتی رہے۔ سمجھنے کے لیے علی کو نہیں سمجھنا۔ میں مولا کے فرمان کے ذیل میں رکا اس لیے ہوں، خلاف آداب خطابت دوہرا اس لیے رہا ہوں کیونکہ آگے جو کہنے جا رہا ہوں شاید آپ ممبر شیعہ ممبر سے یہ جملہ پہلی بار سنیں۔ سمجھنے کے لیے علی کو نہیں سمجھنا، لیکن سمجھنا ہے کیا کہ کسے سمجھنے جا رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں نے کچھ کہہ دیا جو سمجھ گئے ہو ان کو میں سلام کر رہا ہوں۔ میں بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں کیونکہ بڑی تعداد میں نوجوان ہیں جنہوں نے چاہا کہ بات کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن چہرے بتا رہے ہیں تجسس ہے پہنچے نہیں۔ میں آسان کر کے آپ کے ساتھ آتا ہوں ایک لمحے کو۔ دیکھیے ایک بچہ پڑھ رہا ہے 8ویں جماعت میں، ٹھیک ہے، اب اس نے کہا کہ مجھے ایم اے کی ایک کتاب سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کے استاد نے جو کہ زیرک تھے انہوں نے کہا بیٹا پڑھ تو تم بھی تعلیم ہی حاصل کر رہے ہو، پڑھا تمہیں بھی استاد ہی رہا ہے، جس نے تمہیں 8ویں پڑھائی ہے وہی تمہیں ایم اے کی کتاب بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، جیو جیو گجرانوالا شاباش، کہ تم ابھی اس قابل نہیں۔ وہی بچہ کچھ سال کے بعد ایم اے کی وہ کتاب پڑھ کے ٹاپ کرے گا، لیکن اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس یہی معاملہ ہے، انسان طبیعت میں بڑا بے صبرا ہے، وہ سارا علی ایک ہی وقت سمجھنا چاہتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو علی کو سمجھنے کے لیے نہ سمجھ، لیکن اس کے لیے تو سمجھ کہ یہ تو سمجھنے کی کوشش کروں کہ آخر یہ سمجھ میں آتا کیوں نہیں ہے۔ آپ جیو سلامت رہو، ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدری آباد رہا، بسم اللہ، اتنی تو کوشش کر۔ جی بیٹا جیو سلامت رہو۔ ویسے تو خطابت میں شعر پڑھنے کا اتنا زیادہ عادی ہوں نہیں، لیکن اب میرے دو علی والے بھائیوں ہیں بچوں نے پڑھ دیا، ایسے جیو منڈائے اچانک سے جیسے یوں ٹک کر کے، اجازت ہو تو سنا دوں۔ کام موقع ہے
بامحل ہے، لطف بہت دے گا۔ کچھ لوگوں کو پیدائشی طور پر ایک لا علاج بیماری لاحق ہوتی ہے، اہل بیت کو بشر کہنے کی۔ ہائے جیو جیو جیو، یہ عقیدہ پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے میرا، آپ آباد رہو۔ پیدائشی بیماری ہے۔ اچھا مسئلہ یہ اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے، کچھ بیماریاں انہیریٹڈ ہوتی ہیں، بولے تو اماں ابا سے پیچھے سے آتی ہیں، اور ایک بیماری تو ایسی ہے ماں سے ہی آتی ہے، اسے کہتے ہیں بغض علی۔ ہاں اب اسی لیے علی نے کہا ہے اپنے لیے شادی کی خواہش رکھو اور شادی کے لیے دلہن ڈھونڈنے جاؤ، اپنے لیے بیوی نہیں بچوں کے لیے ماں تلاش کرو۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو۔ یہ جتنے بزرگ ہیں مولا آپ کی بالوں کی سفیدیوں پہ رحم کرے۔ میں نے کچھ جملہ کہہ دیا ہے، نسلوں کو سیدھا کرنے کے کام آئے گا علی کا یہ جملہ۔ ہوتا ہی ہے آج کل کے نوجوان جس مسئلے کا شکار ہیں اپنی پسند سے، یہ منع نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں، منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن علی نے کہا یہ بہتر ہے، وہ برتر ہے۔ تو اپنی پسند سے دیکھ کر کوئی نقص نہ ہو، تمام معاملات دیکھ لو، پسند کا اظہار کرو، ماں باپ کی رضامندی، سارے معاملات، شریعت نے اس کے لیے کوئی نہ تو نہیں کی ہے، لیکن علی کہہ رہا ہے یہ اگر بہتر ہے تو وہ برتر ہے۔ اور جہاں علی نے یہ کہا ہے قیامت کا جملہ، ایسے فرامین گننے بھی جاؤ گے تو میرے پیش نظر بھی اتنے کم ہیں کہ انگلیوں پہ گنے جائیں، جہاں علی نے کہا چاہتے ہو علی تمہیں مشورہ دے، علی تو یہ کہہ کے کہا جب جاؤ تو اپنے لیے بھی بچوں کی ماں تلاش کرو، بچوں کی ماں۔ کیا سوچو کہ کل بچے ہوں گے، ان بچوں کی تربیت ماں کرے گی۔ بچوں کی تربیت کون کرتی ہے؟ ماں باپ، ماں باپ کرتے ہیں نا، بچوں کی تربیت وہ کرتی ہے ماں، ماں ماں اور باپ۔ پھر کہ آپ سلامت رہیے، بچوں کی تربیت ہے ماں 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 اور باپ۔ جتنا وقت آپ بچے کو دیتے ہیں اپنی تربیت کے لیے حصہ بھی اتنا ہی رکھیں۔ اصل تربیت ماں کو ماں سے ملتی ہے۔ علی یہی کہہ رہا ہے اگر ماں ہی ایسی نہ ہوگے جن کی بڑی ماں نے کل ہمارے کلیجے چبائے تھے تو ان کے بچے بھی تمہارا کلیجہ چبا۔ کیا بسم اللہ سلامت رہی، آپ آباد رہیں، ڈھیر دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ بات ہی میں نے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، آپ ماتمیوں کی دعاؤں کا ہی ہے جو سب کچھ ہے۔ جیتے رہو، آباد رہو، ہاں کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، گھومتے ہو دنیا میں ہے نا، تو کبھی ایسا بھی کر کے دیکھو تو پھر دیکھنا نتیجے بھی بدلیں گے۔
اپنی پسند اپنے لیے نہیں، بچوں کی ماں کے لحاظ سے دیکھ کر اپنی ماں کو بتا، دیکھ پھر سب سے پہلی رضامندی ہی ماں کی ملے گی۔ اب جو اولاد ہوگی وہ توجہ گجرا والا، اب جو اولاد ہوگی وہ دنیا ہی پلٹ دے گی۔ بھلا کیوں؟ جو مائیں اپنی آغوش میں بچوں کو دودھ پلاتے نعت علی پڑھتی ہیں، ان کے بچے بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھتے علی پڑھ لے۔ سلامت رہو، سینے کے زور سے علی حق حیدری، آپ سلامت رہو۔ وہ کیوں پوچھیں گے؟ مولا خیر بادشاہ، آپ سلام۔ مولا ذکر کا صدقہ، وہ آپ کے سفین عباس بھائی کہہ رہے ہیں بیمار ہیں، مولا صحت عطا فرمائے، تو بدل جائے گی نا دنیا، بدل۔ جب خون میں دودھ کی تاثیر ناد علی بن کر دوڑے، پھر کوئی کسی سے کیوں پوچھے؟ تو ایک لا علاج بیماری ہے نا، اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تو جب جس بیماری کا علاج ممکن ہی نہ ہو، تو آپ ذرا، میں محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو تو نہیں رہا لیکن چلو پھر بھی آپ سوچئے ذرا، ایک بندے کی بیماری کا علاج ہی نہیں ہو سکتا، کتنی تکلیف میں ہوگا۔ بیماری کیا ہے؟ بغض علی کی، منکر ولایت، بچہ بیمار ہے، ہم بڑی معذرت سے ہمدردی بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، آپ اس بیماری سے تڑپ تڑپ کے جلدی مر جائیں، تکلیف میں اضافہ کر سکتے ہیں، ورنہ چھوڑیے اس تکلیف کو، آئیے محمد کے در پہ جہاں سے ہمیں علی ملا آپ بھی لے لو، ہمیں جہاں سے اللہ ملا وہیں سے علی ملا، اللہ کی قسم وہیں سے علی ملا، علی کی قسم وہیں سے اللہ ملا۔ جب محمد نے کہا رخ کرو عبادت کے لیے کعبے کا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے مان لیا۔ جب دروازہ کھولا تو علی ملا۔ جیتے رہیے آپ جیتے رہیے آپ، ہے نا جی۔ اب عبادت، دیکھیے انہوں نے مجھے ٹائم دکھایا کہ میرے حصے کا کتنا باقی رہ گیا، ابھی ہے کافی ٹائم، لیکن اب اس ٹائم میں سے وہ ٹائم کا کیا کروں جو آدھی مجلس آپ سب نے پڑھی ہے۔ آپ سلامت رہیے، سب نے مل کے علی کا ذکر کرنا ہے، میں بس ایسے بڑی تیزی سے سفر، ایک لا علاج بیماری ہے، بس جو آ گیا تھا ذہن میں مولا کی تائید تھی اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو کچھ لوگ اہل بیت کو علی کو بشر، اچھا تو کچھ کہا ہے، بڑا کم ہوتا ہے ایک ہی زمین پر، ایک ہی بحر پر، ایک ہی انداز میں، پہلے ادھر سے بات پھر ادھر سے بات، بس یہ حسن ہوگا۔ توجہ، بشر کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے تو پھر کچھ سن لو۔ عجب بشر ہیں، عجب بشر ہیں کہ یزدانیت نہیں جاتی۔ ہائے جیتے رہو، آباد رہو۔ عجب بشر ہیں، انہیں بشر کہہ رہے ہیں نا، یہ عجب بشر ہیں کہ یزدانیت نہیں جاتی، جلال ہو بھی تو رحمانیت نہیں جاتی۔
عجب بشر ہیں کہ یزدانیت نہیں جاتی، جلال ہو بھی تو رحمانیت نہیں جاتی، الگ الگ ہوں تو 14 وجود کامل ہے، یہ مل بھی جائیں تو وحدانیت نہیں جا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جیتے رہو جیتے رہو، یہی تو کمال ہے۔ میں نے کہا تھا نا عین عنوان ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ الگ الگ ہوں تو 14 وجود کامل ہے، مل بھی جائیں وحدانیت نہیں جائے۔ اچھا یہ کچھ کہہ رہے تھے باشر، ارے وہ تو تم ہو، سوری وہ بھی نہیں ہو، کیوں؟ پھر سنیے جو کہہ رہے تھے، عجب بشر ہیں، بات پلٹ گئی، ذہن بھی پلٹ لو، عجب بشر ہیں کہ شیطانیت نہیں جاتی، عجب بشر ہیں کہ شیطانیت نہیں جاتی، علی کے بغض میں ہجانیت نہیں جاتی۔ آئے ہائے، جیتے رہو جیتے رہو۔ ہاں جو بچے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں بزرگوں سے پوچھ لینا بعد میں گھر جا کے، مطلب عجب بشر ہیں کہ شیطانیت نہیں جاتی، علی کے بغض میں ہجانیت نہیں جاتی، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ عمرہ جہاد ادا کریں بھی تو شیطانیت نہیں جا۔ تو اب کیا کریں؟ اب جن کی مدد عبادت بھی نہ کرے ان کے لیے ہم کیا کریں؟ لیکن وہ واجب الوجود، نتیجہ آج بھی نہ رہ جائے اس لیے بڑی توجہ، وہ ہے واجب الوجود، اسے واجب الوجود ماننا ہی حق ہے، اس کے واجب الوجود ہونے کا یعنی وجود ایسا، اسے واجب ہونے کے لیے وجود کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں، پھر بھی قرآن میں کہتا آدم کا خمیر دونوں ہاتھوں، وجود نہیں پھر بھی کہتا ہے سمیع و بصیر، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، وجود نہیں پھر بھی جس طرف رخ کرو اسی کا چہرہ ہے، وجود نہیں ہے پھر بھی آدم میں روح پھونک رہا ہے، وجود نہیں ہے پھر بھی ساق اللہ سے پردہ روز قیامت اٹھاؤں گا، ساق کہتے ہیں پڈلی کو، وجود نہیں ہے پھر بھی کہتا میں جب کسی شے کا ارادہ کروں تو کہتا ہوں کن زبان سے کہتا ہے وجود نہیں، زبان بھی ہے، وجود نہیں آنکھیں بھی ہیں، وجود نہیں کان بھی ہے، وجود نہیں چہرہ بھی ہے، وجود نہیں پنڈلی بھی ہے، وجود نہیں ہے روح بھی ہے، وجود نہیں نفس بھی ہے۔ اب یا تو مجھے ہاتھوں والا اللہ دکھا یا اللہ کے ہاتھ دکھا، یا آنکھوں والا اللہ دکھا یا اللہ کی آنکھیں دکھا، یا روح والا اللہ دکھا یا روح اللہ دکھا، دکھا نہیں دکھاتا تو پھر رسول کو نہ مان، رسول کی مان، جو مسجد نبوی میں داخل ہوتے علی کو یہ کہہ رہے تھے، یکم کو کہا نا انت وجہ اللہ، انت ید اللہ، انت لسان اللہ، جو یکم محرم کو تھے تازی ہو گئی بات، اب چلو میرے ساتھ کیونکہ اب کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک پیشانی اور چہرے پر مہر ولایت کو دیکھ کر ایسا لاک کیا ہے جس کا کوڈ فقط 110 ہے، اپنے اندر لگا لیا ہے میں نے تو یہ حدیث پڑھنے لگا ہے زیدی، ورنہ یقین مانو اس حدیث کو میں زبان پر ہر جگہ نہیں لاتا، قبلہ وہیں پر رکھا جاتا ہے سامان جہاں پر سامنے اس کے قابل لوگ ہوں، اور جنہیں ہیرے کی پہچان ہی نہیں ہے ان کے سامنے 2 کوڑی کے پتھر بھی رکھو تو ہیرے جیسے ہی لگیں گے، وہاں ہیرے نہیں نکالے جاتے۔ تو میں کچھ کہنے لگا، مقام عالم ہویت مخلوق کے لیے توحید کا آخری زینہ، اس سے آگے ہے توحید ذات۔ علی نے کہا چپ، وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ ہم جانے، وہ جانے، تو توحید ذات تک جا ہی نہیں سکتا، تیری آخری منزل ہے توحید ہویت، لیکن یہاں پر اسماء نہیں ہے۔ اب کیا کہہ کے مانے گا اللہ کو؟ اللہ وہ تو مقام الوہیت پہ رہ گیا، احدیت وہ تو مقام احدیت پہ، واحد
ارے کچھ بھی کہے، اس کے ہر اسم نے ایک اسم کو ہی تو حل کیا ہے، اسماء کے عالم تو پیچھے رہ گئے، یہاں اسم نہیں ہے، یہاں کون ہے؟ علی نے سمجھانے کے لیے کہا ہو، لیکن جو یہاں سے ہو ہے، یعنی یہاں سے وہ ہے، وہ وہاں وہ نہیں ہے۔ شاباش، یہی تو میں نے مثال دی تھی نا، وہ وہاں وہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہو ہے کیا؟ آج جاگیر علی اکبر گجرانوالہ میں محرم کی 5ویں مجلس میں عشرے کے ٹھیک وسط میں زیدی شیعہ ممبر کی تاریخ میں کچھ لکھ کر رقم کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ہو ہے کیا؟ جہاں اسم نہیں جا سکتا، پتہ چلا اس مقام تک وہی لے کر جائے گا، اس مقام تک اسی کی رسائی ہے جو اسم نہیں رکھتا، جو اسم نہیں رکھتا۔ کمال سوال کرتا تھا سلمان علی سے، جب بھی آتا تھا پہلا سوال یہی ہوتا تھا سلمان کا، یا علی آپ کا نام کیا ہے؟ جاگ جانا، خدا کا واسطہ ہے، اگر ابھی بھی کسی بھی آنکھ میں نے رمق نہ دیکھی تو سمجھ جاؤں گا یا مروت میں آیا تھا یا دیکھنے کے زیادی کر کیا رہا ہے۔ یا علی آپ کا نام کیا ہے؟ علی کہتا ہے علی۔ اگلی بار پھر سلمان ملے، السلام، یا علی نام کیا ہے؟ علی ہر بار ایک اور نام، ایک اور نام، ایک اور نام، ایک اور نام۔ یہی پورا خطبہ ہے جو علی نے دیا ہے کہ عرب والے مجھے علی کہتے ہیں، اور وہ افریقہ کے لقودق جنگلوں میں مجھے اس نام سے پکارا جاتا ہے، ہند مجھے یہ کہتا ہے، سندھ مجھے یہ کہتا ہے۔ ایک ایک کر کے علی نے دنیا کے قریے بتا دیے، خطبہ موجود ہے، بادشاہ کا نہج الاسرار میں پڑھ لینا، جن کو چاہیے لے لینا، پوری زمین کے خطے گنوائے ہیں علی نے، موقع رہا پھر کبھی پڑھ کے بتا دوں گا کون مجھے کیا کیا کہہ کر پکارتا ہے۔ پھر علی نے کہنا شروع کیا، ہواؤں میں میرا یہ نام ہے، فضاؤں پہ میرا یہ نام ہے، آسمان پہ میرا یہ نام، دوسرے آسمان والے یوں جانتے ہیں، چوتھے والے یوں جانتے ہیں، ساتویں پہ ایسے ہے، جنت کے پردوں پہ میرا یہ نام لکھا ہے، جنت کی کنڈی کھڑکائی جائے، شاباش، جیتے رہو۔ علی بتاتے چلے ہیں، اور سدرۃ المنتہا کو پار کرنے کا راز ہی میرا اسم اعظم ہے۔ حجابات سے گزرو گے کیسے جب تک ان حجابات میں شامل اس اسم کے مظہر علی کو نہ جان لو گے، لیکن ہر حجاب میرے ایک ہی مظہر سے واقف ہے، وہ دوسرے کو جانتا ہی نہیں ہے۔ علی بتاتے جب ملتا تھا سلمان، ہر دفعہ ایک نیا نام۔ سلمان سوچتا تھا کیا کہوں، کسی نام سے پکار کے علی کو پکارتا تھا۔ ایک دن بیٹھا مسجد نبوی کے باہر، علی اور اصحاب اور رسول بیٹھے ہیں، کسی نے آ کے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، سلمان اندر کون کون ہے؟ کہا رسول اللہ بیٹھے ہیں، فلاں 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 بیٹھا ہے، اور پتہ نہیں کون بیٹھا ہے، میں نہیں جانتا۔ اس نے اندر آ کے دیکھا، رسول فلاں 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 فلاں، سب پورے۔ اگلا دیکھا علی، فور، یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں علی کو سلمان سے بڑی محبت ہے، سلمان علی کو کیا کمال مانتا ہے، سلمان کو دیکھ کے علی کو مانو، بولو بات ہی ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا کون بیٹھے؟ اس نے سب کا بتایا، علی کے بارے میں کہتا میں نہیں جانتا کون ہے، مجھے نہیں معلوم۔ کہ سلمان کو بلا کے پوچھ لے۔ سلمان کو اندر بلایا، رسول نے علی سے کہا علی تمہاری بات ہے تم پوچھو۔ علی نے نظریں اٹھا کے سلمان کو دیکھ کر کہا کیوں مجھے نہیں جانتے؟ سلمان نے بڑی آہستگی سے ادب سے نظریں اٹھا کے کہا یا علی آپ کی قسم میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں جانتا۔ ایسا 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 ہمیں پتہ چل گیا علی کون ہے، ہم جان گئے علی کو۔ آؤ میں بتاؤں علی۔ سلمان سے علی کی نظروں میں علی آپ کی قسم میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ لیکن ایک بار سلمان نے کمال کیا، بیٹھ گیا علی کے قدموں میں۔ کمال خطبہ ہے، مکالمہ ہے، توجہ آخری منزل، بیٹھ گیا مقام ہوویت، بڑی توجہ، علی کے قدموں میں بیٹھے، یا علی
آج تو جاننا ہے مجھے. کہا سلمان یہی تو تیرا کمال ہے، تو ہر وقت جاننا چاہتا ہے. اچھی بات، بول کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہا مولا وہی پرانا، What is your name؟ علی نے پھر بتانا شروع کیا، پھر لیکن اس بار پھر نئے نام، پھر نئے اسم، پھر نئے اسم. سلمان نے پیشانی کو نالائن پر رگڑتے ہوئے کہا مولا تجھے تیری ہی قسم آج بتا دے تیرا اصل نام ہے کیا؟ علی نے انگلی منہ پہ رکھ کے کہا سلمان خاموش، مجھ پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ جیو سلمان مجھ پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. چوتھی توحید کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ نہیں چوتھی، وہ تو پانچویں ہے نا توحید ذات. چوتھی کون سی تھی؟ بس کچھ تو بتا دو، مدد اتنی. توحید وحدیت، احدیت، الوہیت. مخلوق کے لیے آخری توحید توحید ہوویت ہے نا، ہو. تو یہ اس مقام پر کیا نشانی ہے؟ اسم نہیں ہوتا، اسم نہیں ہوتا. علی کہہ رہے ہیں مجھ پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ کہ اسم اس کی ذات کا غیر ہے اور علی اللہ کا غیر نہیں ہے. مجھے ختم کرنا ہے، سٹارٹ نہیں کر رہا. توجہ، علی کا ایک اور فرمان سنا دوں. علی جتنا اللہ کا اپنا ہے اتنا تو اور کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر علی تو غیر نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ نے اپنا اسم علی کو دیا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے جیسے مجھے اللہ کہتے ہو، جیسے مجھے علی العظیم کہتے ہو، اس سے علی کہتے ہو. میں اللہ ہو کر بھی کوئی وقت تھا نا جب اللہ نہیں تھا. پڑھ چکا ہوں نا، یعنی اللہ اسم ہے نا. عالم حروف خلق ہوئے تب اللہ پکارا. تو جب عالم حروف بنے تو اللہ، عالم حروف بنے تو علی. لیکن یہ اللہ کی ذات تو اس سے بھی پہلے تھی، ہے نا؟ تھی نا اللہ کی ذات اس سے پہلے. اس سے کس سے پہلے؟ آخری بات ختم. اس سے اسم سے بھی پہلے، خود اپنے اسم سے بھی پہلے. اسے ہی توحید خالص کہتے ہیں. ابھی اللہ کا اپنا اسم اللہ نہیں ہے، وہ ذات اس سے بھی پہلے ہے. ابھی اللہ کتنا قدیم ہے، قدامت بھی سر جھکا دے وہ اتنا قدیم، اتنا آخری بالکل. اور جلدی سے عبادت پہ آ جائیں گے، وقت میرے حصے کا کامل ہو گیا. کتنا علی کا ایک فرمان پڑھنا، اس کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں. کتنا یہاں اسم بھی نہیں لیکن ذات ہے. اب آؤ نا گجرانوالا، جہاں اس کا اسم بھی نہیں ہے، عالم تصور میں علی تمہیں وہاں لے جائے. میں یہی دعا کرتا ہوں تیرا عقیدہ ایمان اس بلندی کی سطح پر جائے نا کہ تو اس عالم کی بھی سیر کرے جہاں تجھے پتا چلے اللہ تو اللہ ہونے سے بھی بڑا ہے. اللہ تو رحمان اور رحیم ہونے سے بھی بڑا ہے. کبھی اس مقام پہ بھی علی تمہیں لے جا کر اللہ کا تعارف کروائے تو وہاں اللہ کو کیا کہہ کر پکارو گے؟ اللہ نہیں. کیوں؟ یہاں تو اسم ہے ہی نہیں. پتا چلا ایک ایسا عالم ہے جہاں پر اللہ کو پکارنے کے لیے یا اللہ نہیں کہنا. یہاں بات خاموشی ہی خاموشی ہے، یہاں تو کچھ نہیں پکار سکتا. تو پھر پتا کیسے چلے گا کہ ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا کیسے ہے؟ وہ
سب سے پہلے ہے. سب کیا ہوتا ہے؟ سب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ خبردار. توحید خالص اس کا کوئی مقابلہ نہیں. تو یہ سب کسے کہتے ہو؟ سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے. 10 لوگ کھڑے تھے الیکشن میں، ہے نا، رات کو اعلان ہوا فلاں فلاں حلقے سے فلاں صاحب اتنے ووٹ حاصل کر کے باقی سب سے جیت گئے. سب وہاں ہوتے ہیں جب مقابلہ ہوتا ہے. اللہ سب، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کمال ہو گئی. یہ باقی کون ہے جو اس کے مقابلے پہ تھے؟ وہ بڑا ہے. کتنا بڑا کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا. وہ سب سے پہلے ہے. یہ سب کون ہوتے ہیں اس کے آگے؟ وہی پہلے ہے. اتنا پہلے کہ پہل بھی نہیں تھی وہ تھا. اور وہ اول کو اول کرنے والا ہے. کون مقابلہ کرے گا اس کا؟ وہ الف کو الف کرنے والا ہے. اسے اول کہتے ہو. اب ذرا دھیان سے سننا. یہ تو پتہ چل گیا عبادات سب سے بڑی. یہ تو پتہ چل گیا عبادت. عبادت عنوان بیان کر رہا ہوں نتیجے میں کہ وہ کتنا پہلے ہے. اتنا پہلے کہ تم سب بھی نہیں کہہ سکتے. اسے توحید خالص کہتے ہیں. ایک بات بتاؤ بڑی تیزی سے، بڑی تیزی سے، تمہیں واسطہ مولا کا وقت نہیں. اللہ کے ہاں کوئی تبدیلی ہے؟ شاباش. تغیرات نہیں ہے نا. اللہ بدلتا نہیں ہے. اللہ کی کوئی طبیعت ہے؟ نہیں نا. طبیعت تو بدلتی ہیں. نہ اس کی، آسان کر دو، نہ اس کی کوئی حیت ہے، نہ مائیت ہے، نہ نوعیت ہے، نہ کیفیت ہے. وہ ان سب سے پاک ہے. یعنی تغیرات نہیں. وہ جیسا تھا ویسا ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. اس کے ہاں تبدیلی نہیں. تو وہ جو کر رہا تھا وہ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا. کیونکہ اس کے ہاں فعل نہیں ہے. جو ہو ختم ہو جائے وہ فعل ہے، جو بدل جائے وہ فعل ہے. وہ فعل سے مبرہ ہے نا. ہے یعنی اللہ جو کرے وہ رکتا نہیں ہے. یہاں تک سمجھ گئے؟ اللہ جو کرے وہ. تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس جملے پہ ختم. اللہ کیا کر رہا ہے؟ شاباش. یہ کون والا؟ آپ جیتے رہیے، جیتے رہیے. پتہ سب کو ہے لیکن ظاہری بات ہے توجہ اتنی ہے کہ وہ بیک آف دا مائنڈ. اللہ کچھ کر رہا ہے. کون بتائے گا؟ قرآن میں بتا رہا ہے خود اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میں اللہ صلوات بھیج رہا ہوں. صلوات. اب پورے عالم اسلام کے پڑھے لکھوں کو زیدی کا جاگیر علی اکبر گجرانوالہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج ہے. کوئی مجھے بتائے اللہ اہل بیت پر کس دن سے درود پڑھ رہا ہے؟ شاباش. آیا نا نتیجہ؟ جملے بازی سے نہیں آتا، قرآن سے آتا ہے. آپ جیو. اللہ کس دن سے پڑھ رہا ہے درود اہل بیت پر، محمد و آل محمد پر؟ کون بتائے گا دن ہے جو میں جس دن مولا محمد آئے اس دن سے؟ خبردار. اللہ کہہ رہا میں پڑھ رہا ہوں. میں اچھا جب سب کچھ بنا تب سے نہیں، جب اسماء ہوئے نہیں، جب ہویت نہ. اللہ کہہ رہا میں پڑھ رہا ہوں. یعنی اللہ کے کلام میں تھا، ہے، ہوگا، ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود اس پر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس کا اطلاق ہے ہی نہیں. وہ جو ہے وہی ہے، وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے. وہ جو کر رہا ہے وہی کر رہا ہے. اس نے کہا میں درود پڑھ رہا ہوں. کب سے؟ میں بتاؤں. جب سے وہ ہے. کون بتائے گا؟ ضرورت ہی نہیں. جب سے وہ ہے وہ درود پڑھ رہا ہے، وہ صلوات قائم کر رہا ہے. ارے عقل کا جاہل 2 ٹکے کا ملا 2 رکعت پڑھ کے رسول کا مقابلہ کرے گا، اہل بیت کے سامنے آئے گا،
بیٹھ کے مسجد نہیں جا سکتا، وہ نالین پہن کے اللہ سے ملنے جائے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ تو کرے گا مقابلہ اس کا، وہ جب سے ہے تب سے قائم کر رہا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ محمد و آل محمد پر جب سے وہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے، تو پھر محمد و آل محمد بھی جب سے وہ ہے تب سے ہے۔ آپ جی مولا آپ کو سلامت رہے، دعائیں میرے لیے آپ آباد رہے، آپ شامل ہیں۔ آپ آباد ہیں، آپ سلام ہو گیا ڈیسائیڈ۔ قرآن سے جملے بازی نہیں ہے، قرآن سے آیت بھی ہے، آپ کو پسند نہ ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن رد کرنا ہے تو آتے ہوئے قرآن کی آیت لے کے آنا، ایسے ناسخ و منسوخ۔ جب سے وہ ہے تب سے وہ، سب سے پہلے اسی لکھا ان اللہ میں وَمَلَائِكَ، ملائکہ کے ساتھ بھی اس نے اور رکھا، یعنی میں جب سے وہ پڑھا اور اور پھر آپ کے ساتھ بھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی پڑھ لو۔ یہی میں نے اس دن کہا تھا، آپ کو پڑھوانا ہوتا تو اقیموا الصلاۃ ایسے حکم دیتا، وہ کہ تمہیں کیا پتا صلوات کیا ہے، میری اتنی بڑی شاہ ہے تمہیں ایسے ہی دے دوں، ایسے ہی دے دوں۔ اور مخلوق نے کہنا شروع ہمیں دیو تو صحیح، اللہ نے کہا اچھا صلوات نہیں دیتا، لیکن ان پر حجاب در حجاب در حجاب در حجاب چڑھا کر میں ایک جسم کی صورت میں بھیج کے دیکھتا ہوں، پہچانتے ہو؟ وہ آتے رہے، حجاب بدلتے رہے، یہ گستاخیاں کرتے رہے، صلوات نازل ہوئی، یہ صلوات کو قتل کر کے پھر کہتے تھے ہمیں اس کا انتظار ہے، نہیں نہیں مانے تو سب کو ہلاک کرتا چلا گیا، سب کو ہلاک کرتا چلا گیا۔ سب ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، صلوات میں اس کے ساتھ شامل ہو۔ ہم کیسے اس کے ساتھ شامل؟ شاباش، تو اس نے یہی تو کام کیا، وہ تمہارے ساتھ شامل ہے۔ میں ایک کام کر رہا ہوں اکیلے، ہاں میں ایک کام کر رہا ہوں، اس میں میرے ساتھ پاکستان کے صدر شامل ہے۔ ارے بھائی ایسا کیا کام ہے؟ میں کام کر رہا ہوں دنیا کو سورے، پتہ چلا آپ کے کام میں جو آپ کے ساتھ شامل ہو اس کا مقام جتنا بڑا کام اتنا بڑا۔ صلوات میں آپ کے ساتھ اللہ شامل ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ آج اندازہ ہو گیا، اب کل سے دیکھیں گے معبود۔ علی کا فرمان یہ کل کے لیے ادھار رہ گیا، کل یہیں سے شروع کرو۔ علی کا فرمان وہ کیا؟ عبادت۔ بڑی مختصر سی وقت کامل ہو گیا میرے حصے کا، شاید 2-4 منٹ زیادہ لے گیا، اس کے لیے معذرت۔ عبادت فرض بھی ہوتی، عبادت فرض بھی ہوتی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، عبادت سنت بھی ہوتی ہے، اپنا اپنا الگ الگ طرح کے ثواب ہیں عبادت، جتنی بڑی عبادت اتنا بڑا ثواب۔ لیکن جو عبادتیں شریعت میں ہیں نا، ان عبادتوں پر چیک لاکس بھی ہیں، یہ کرو گے تو یہ اجر، بسم اللہ، سلامت رہو، اب بس آگے کامران انہی کا ویٹ کر رہا تھا، مختصر
مسائل پڑھ کر میرے بھائی کے حوالے آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا عنوان کو کسی حد تک کامل کر کے، ابھی پہلے ہی بتا رہا ہوں، 1 یا 2 دن ایسے رکھوں کہ جب یہ عبادت تفصیل سے کر سکے۔ بہرحال بس یوں سمجھو ہم نے بانٹ لیا آپس میں، یہ جو اصل عبادت ہے وہ میرا بھائی کچھ میرے حصے کی بھی کرتا، میرے ذمہ شاید یہ ذمہ داری جتنی بڑی بات، لیکن شریعت میں جو عبادتیں ہیں نا ان پر اطلاق ہے۔ نماز اطلاق ہے، فرض ہوا، سفر کرو کم زیادہ بھی ہو جاتی ہے، روزہ اطلاق ہے، رکھو کچھ کیفیتیں ہیں اس میں ہٹ بھی جاتا ہے، حج شریعت میں عبادت ہے، سب پر تو واجب نہیں ہے، جس کے پاس ہے اس پر، یعنی ہر عبادت میں کہیں معاملات ہیں، اسی کی بنیاد پہ اللہ نے ان پہ فتوے بھی دی، یہاں تم یوں کر لو، یہاں ایسے کر لو، یہاں ایسے کر لو، یہاں ایسے کر لو۔ پھر ایک عبادت ایسی ہوئی کہ جنہوں نے ہمیں عبادتیں دی ہیں نا اس کی، وہ عبادت دیتے ہوئے خود عبادت کی طرف دیکھا تو نہ فرض کو سمجھ میں آیا کہ میں اس عبادت پر کیا کروں، نہ واجب کو سمجھ آیا کہ کیا کروں۔ یہی وجہ ہے کہ عزاداری حسین نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ہمارے ممبر سے عزاداری حسین پر یہ جملے نہیں کہے جاتے، میں نے ممبر سے مائک پہ منہ رکھ کر ریکارڈ لائیو چاہتے کہا، بالکل عزاداری حسین کی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بس یہی مسائل ہے میری طرف سے آج۔ دلیل کیا دے رہا ہوں اس کی میں؟ نماز تو فرض واجب ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ساتھ آ کر کوئی ہندو کھڑا ہو جائے، کیا کریں گے؟ ہٹائیں؟ ارے پہلے کلمہ پڑھ، ایمان کو پاک کر، جسم کو پاک کر، لباس کو پاک کر، جب تک تیرے دل میں اللہ نہیں ہے، تیرا بدن تیری روح پاک نہیں، پاک کر خود کو، پھر آ یہاں۔ ایسا ہی ہے نا، کیوں؟ وہ فرض تھا، وہ واجب، اسی لیے عزاداری حسین سے یہ سب کچھ دور رکھا۔ اب بتا کوئی ہندو اگر کر رہا ہو یا حسین روکے گا؟ نہیں نا، کیوں؟ نہ فرض ہے نہ واجب، پھر بھی اس دنیا کی سیر کو نکل جا، علم کی نیت سے ہی صحیح، دیکھ لینا جا کر جن فضاؤں میں تجھے اللہ اکبر کی صدا نہ ملے وہاں بھی ہو رہا ہے یا حسین۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین نے کہا تھا دیکھ میں کیا کرتا، میرا جی تھا یہ میں فضائل میں پڑھوں، اور پڑھتا تو کمال ہوتا یقیناً، لیکن واہ واہ اور یہ اچھا لگتا ہے، لیکن ہر چیز نہیں۔ بس آج یہی مسائل پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت شہادت نہیں میرے بھائی کے حوالے، اس لیے ایسا مت سمجھنا کہ اس میں وقت لگا کہ میں مقتل میں آؤں گا، نہیں، یہ سمجھ لو آج محرم ہے، اس سے بہتر وقت ہی نہیں ہے۔ عزاداری ہے کیا؟ یہ روتے ماتم کرتے ہو، یہ ہے کیا؟ یہ دیکھو حسین جن فضاؤں میں، جن ملکوں پر، یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں جائیں نا، ہے نا، یورپ میں وہ ممالک جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات، وہیں پہ سویڈن میں وہ ایک سڑک ہے، سویڈن وہ E69 اس کا نام ہے، وہ سڑک کیوں مشہور ہے دنیا میں کہ وہ اینڈ ہے،
یعنی اس سڑک پہ سفر کرتے آپ ایک خاص جگہ پہنچتے ہیں، سمندر شروع ہو جاتا ہے، سڑک کچھ دیر چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی، اس کے آگے سمندر ہی سمندر، وہ روڈ اینڈ ہے دنیا کا، وہاں بورڈ بھی لگا ہے بڑا سا، اینڈ آف ارتھ، پھر پانی ہی پانی ہے، گول سفر کر کے دوبارہ چڑھ جاؤ تم زمین پر اگلی طرف سے۔ جانتے ہو کامران بھائی جہاں وہ بورڈ لگا ہے نا اینڈ آف ارتھ ہے نا، نیلے ہلکے نیلے رنگ کا وہ تھا، ٹھیک اس کے نیچے کسی نے لکھا ہے مارکر سے حسین منی و انا من الحسین۔ میں نے کہا تھا نا یہ فضائل میں بھی، لیکن اس کی کیفیت مصائب کی ہے، میرا دل کرتا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ آپ سوچو گے یقیناً کوئی حسینی گیا وہاں لکھ دیا، ہاں، لیکن کروا کون رہا ہے؟ کوئی کروانے والی طاقت ہے۔ 1400 سال سے حسین حسین کہنے والوں کو مارا جا رہا ہے، ختم کیوں نہیں ہو رہے تم؟ جتنا حسینیوں کا قتل ہوا ہے 1400 سال میں انسانیت کی تاریخ میں، اس کا 20% بھی اگر کسی قوم کا قتل ہوا ہے تو آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یا حسین کی صدا کو ایسا کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ حسین نے کہا تھا اسے دیکھ میں کرتا کیا۔ حسین کو سب سے زیادہ برے وہ لگتے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہم اللہ، ہم خدا ہیں۔ خدا وہ ہے جسے حسین کہے، اور جسے حسین کہہ دے۔ اس وزن کو سمجھنا، اس وزن کو، یہ ابھی تمہیں جتنا رلائے گا مجھے نہیں پتا، یہ تم جب سوچو گے تو کسی کیفیت میں جاؤ گے۔ کیا کیا حسین نے؟ حسین نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ والا دعویٰ پھر کوئی نہ کرے کہ میں خدا۔ جاؤ جاتے تاریخ میں دیکھو، فرعون کہتا تھا میں خدا، نمرود کہتا تھا میں خدا، شداد کہتا تھا میں پیغام دے رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہاں سے لے کر لائیو پوری دنیا میں موسیٰ زیدی جاگیر حسین سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ مولا زندگی کرے سید آپ کی، اے موقع دیا، میں اس موقع کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کیا حسین نے؟ شداد یہی کہتا تھا، نمرود و فرعون یہی کہتا تھا، قارون یہی دعویٰ، یہ جتنے نام تاریخ میں ہیں کہنے والے ہم خدا ہیں، یہ تمہیں ملیں گے تاریخ میں کہیں پرے مٹی کے ڈھیر میں غرق ہوئے۔ لیکن حسین نے کہا میں نہیں چاہتا۔ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے توحید کو ایسا محفوظ کیا، 10 محرم 61 ہجری کے بعد سے آج تک 1400 سال ہو گئے، کسی نے نہیں کہا میں خدا۔ یہ ہے حسین کا احسان توحید پر۔ میں اس بات کو روک کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں میں آج کیفیت الگ ہے۔ عزاداری حسین پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتا ہے حسین شیعوں کا امام نہیں ہے، حسین کا خط مسلمانوں کا امام نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، حسین کا احسان کہاں تک ہے پتا؟ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھائی بھی اپنی بہن کو بہن کہہ رہا ہے، حسین کا احسان باقی ہے۔ حسین غیرت مندوں کا امام ہے، جو حسین کی عزاداری پہ انگلی اٹھاتا ہے اس کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب ہار گئے، حسین جیت گیا۔ ہار گئے دنیا کے مذہب، دین کو حسین نے ایسا سر بلند کیا، کہا اللہ نے حسین جو تو کرنے جا رہا ہے قیمت بہت بڑی دینی پڑے گی۔ حسین نے کہا
قیمت کی پرواہ تو حسین نے کبھی کی ہی نہیں ہے۔ کہا حسین ذرا یہ کھول کے دیکھ جو اللہ سے پہلے لکھا تھا، بڑی قیمت ہے اس کی، کوئی نبی نہیں اٹھا سکا، تو کیا اٹھا رہا؟ کہا بس میں چاہتا ہوں تو رہے، کوئی جھوٹا ہو کر بھی یہ دعویٰ نہ کرے۔ 1400 سال سے کسی بشر نے نہیں کہا، کیوں؟ بشر یہ جان گیا کہ اگر حسین نے حسین ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر اور کوئی نہیں، فقط وہ، فقط حسین دوست قربان کرنے پڑے۔ کہا دیے حسین بچے قربان کرنے پڑیں گے۔ کہا ہاتھوں میں اٹھا کے کرنا۔ کہا حسین جوان دینے پڑیں گے۔ کہا ہاتھ سے برچھی نکالوں گا۔ کہا حسین بھائی دینا پڑے گا۔ کہا لاشا اٹھانے لائق رہے نہ رہے میں بازو اٹھا لوں گا۔ کہا حسین گردن کٹوانی پڑے گی۔ کہا کٹواؤں گا نہیں، ضربے لگواؤں گا۔ کہا حسین اگر اس سے بھی بات نہ بنی، کہا اگر اس سے بھی بات نہ بنی تو اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، جہاں جہاں تیری توحید کا قافلہ جائے گا وہ چادر سے سایہ کر کے اجروں کو مل اللہ۔ کہا لیکن میں کٹ گئی گردن، ہو گیا سر نوک نیزہ پہ بلند، اب حسین نیزے پہ کلام کر رہا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر سکتا تھا تو حسین تھا، بدن نہیں ہے، سر کلام کر رہا ہے۔ اگر وہ سر کہہ دیتا انا حسین ابن العلی، یقین مانو کوئی نیا مذہب شروع ہو جاتا۔ حسین صدقے جائے تیرے، آج کیوں پیٹتے ہیں ہم؟ حسین نے گردن کٹوا کے نوک نیزہ پر بھی وحدہ لا شریک تو ہے خدا، اتنا بڑا احسان۔ تو پھر اللہ نے کہا حسین تو نے بدن کٹوا دیا، حسین تو نے گردن کٹوا دی، لیکن پھر بھی تیرا سر کہہ رہا ہے، تو پھر میں اللہ وعدہ کرتا ہوں جب تک میں اللہ ہوں، جہاں اللہ اللہ نہ بھی ہو وہاں بھی حسین۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا آخری جملہ اور چھوڑ دیا، حسین یہ میرا وعدہ ہے۔ اور کیسا پورا کیا ہے اس نے وعدہ، اور کر رہا ہے پورا وہ وعدہ۔ لیکن عزادارو بات یہاں پر ختم نہیں ہے، ایک بات جو اس منبر سے بیان نہیں ہوتی ہے، میں 10 سیکنڈ میں اس کا حوالہ دے کر، آپ کیا سمجھتے ہیں حسین کے سر نے کلام کیا؟ کیا تو پھر حسین کے جسم اطہر نے نہیں کیا؟ آج سن لینا، ہاتھ جوڑ کے، مقتل کی بہت بڑی کتاب، حوالہ چاہیے لے لینا، ابھی مصائب میں کیا رخ کے حوالے دیتا رہا۔ حسین کے سر نے بھی کلام کیا، حسین کے بدن نے بھی کلام کیا۔ اس نہج پر مصائب نہیں ہوتے، محرم میں نہیں ہوتے۔ آج مجھے صرف یہ پتا چلا کہ ایک اور جگہ قریب ہونے والی عبادت کے ادب میں سید آپ سلامت رہو، آپ کے بچوں میں عزاداری رہے، کیا کمال ایثار دکھایا۔ یہاں کوئی زیارت نہیں ہے کہ سب وہاں زیارت ہو رہے، بس اس موقع سے فائدہ لیتے۔ میں نے سوچا بتاؤں تمہیں، سوچنا چاہتا زیدی نے کہا کیا ہے، مصائب ہیں انہی میں پڑھ رہا، سب یہی بتاتے ہیں سر کلام کر رہا ہے، اللہ کا تعارف کرا، ہاں لیکن ہوا پتہ کیا ہے، 11 محرم یہ سب چلے گئے، قافلہ توحید بھی چلا، یزیدی سامان اپنا سمیٹ کے چلے گئے، اپنے ملون دفنا گئے، سیدہ کلال لقو دف سے ان کا کچھ سامان پیچھے رہ گیا تھا،
اللہ لعنت کرے شمر ملعون پر۔ اس نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ جا کے وہ جو سامان رہ گیا وہ لے آ۔ وہ سپاہی روایت کرتے ہم کربلا میں داخل ہوئے، سامان اٹھایا، دیکھا ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی تھی، لیکن اسی خاموشی میں ہمیں دور سے کوئی آواز آتی تھی۔ کبھی لگتا تھا کوئی رو رہا ہے، کبھی لگتا تھا کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کہتے ہم نے سوچا ہم نے تو سب کو مار دیا ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ وہ تجسس میں کہ لاشوں میں کوئی زندہ تو نہیں رہ گیا۔ اب وہ لاشوں سے ہوتے ہوئے چلے، دیکھا آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ وہ ایک سپاہی کہتا میں بڑھتے بڑھتے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک ٹیلے سے آواز آ رہی تھی۔ ٹیلا سمجھ تو چھوٹی سی پہاڑی۔ کہتا سب نے کہا ہاں آواز یہیں سے آ رہی ہے، لیکن وہ ٹیلا کس چیز کا تھا؟ قاسم شاہ جی، کامران بھائی، وہ ٹیلا کس چیز کا تھا؟ مٹی کا نہیں، ریت کا نہیں، وہ ٹیلا تھا تلواروں کا، برچھیوں کا، بھالوں کا، نیزوں کا۔ انیا توڑ توڑ کر اتنا کسی کو مارا گیا تھا کہ ایک ٹیلا بن گیا۔ کہتے ہم نے اب تلواریں ہٹانی شروع کی، سیدہ کے لال کا لاشا، آواز کٹی گردن سے آ رہی تھی۔ کہتے اب ہم نے غور سے سنا، حسین کی کٹی گردن سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ایک سپاہی دوسرے کو کہتا او وائے ہو تجھ پر، جس گواہی کو مٹانے کے لیے ہم نے اتنا ظلم کیا، حسین کی گردن سے